بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ہستی کے بارے میں آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو نام ہے وہ رکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن ان کا نام رکھا تھا، اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بچے کو دکھانا کیا نام رکھا گیا، تو عرض کیا گیا حرب۔ حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن جو ہے وہ چاندی خیرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیتے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جاتے، بغیر حسن کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین بھی آپ سے بے جا بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے، کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کے بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جان نثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی تادیباً بھی نہ جھڑکتے بلکہ ہنس دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابر کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہوئے۔ آپ بھی ذات نبوی کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، حضرت علی بھی ساتھ تھے۔ راستے میں حضرت حسن کھیل رہے تھے، حضرت ابوبکر نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے، قسم ہے یہ نبی کے مشابہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے۔ حضرت علی یہ سن کر ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو گو حضرت حسن اس وصف میں نہ آتے تھے، لیکن آپ کا بھی 5000 ماہانہ مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں ایسی شفقت آمیز طرز عمل زندگی رکھا۔ صدیقی و فاروقی دور میں حضرت حسن اپنی کمسنی کے باعث کسی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے عہد میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اول قبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن عاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان کے خلافت فتنہ اٹھا اور باغیوں نے کسے خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت حسن نے اپنے والد بزرگوار کو یہ مفید مشورہ دیا کہ آپ محاصرہ اٹھنے تک کے لیے مدینہ سے باہر چلے گئے، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں حضرت عثمان کو شہید کر دیے گئے تو لوگ آپ کو مطعون کریں گے اور ان کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، لیکن باغی حضرت علی کی نقل و حرکت کے برابر نگرانی کر رہے تھے، اس لیے حضرت علی اس مفید مشورے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ البتہ حضرت حسن کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مدافعت کی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روک رکھا۔ اس مدافعت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے، سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا، لیکن حفاظت کی یہ تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور باغی چھت پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کو شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے جوش و غضب میں حضرت حسن کو تماچا مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں کتنی محبت تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کے آپس میں بڑے اختلاف تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب مستد خلافت خالی ہو گئی اور مسلمانوں کی نگاہ انتخاب حضرت علی پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنی چاہی تو حضرت حسن نے غایب عاقبیت اندیشی سے والد بزرگوار کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اسے قبول نہ فرمائیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف مہاجر و انصار کا حق ہے، جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورے کی شرط نہیں ہے اور خلافت قبول کر لی۔
حضرت علی کی بیعت کے بعد جب حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی قصاص میں ان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلے تو پھر حضرت حسن نے حضرت علی کے خدمت میں عرض کیا کہ آپ مدینہ لوٹ چلیں اور کچھ دنوں کے لیے خانہ نشین ہو جائیں، لیکن حضرت علی کی رائے میں ان کے حالات میں مدینہ لوٹنا اور خانہ نشین ہو جانا امت کے ساتھ فریب تھا اور اس سے امت اسلامیہ میں مزید افتراق اور انشقاق کا اندیشہ تھا، اس لیے واپس نہ ہوئے۔ جنگ جمل میں یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ حضرت عثمان کی قصاص کے لیے نکل چکے تھے، اس لیے حضرت علی نے بھی مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب آپ بالکل آمادہ ہو گئے تو حضرت حسن کو بھی چار آپ کی حمایت میں نکلنا پڑا۔ چنانچہ والد بزرگوار کے حکم کے مطابق حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ اہل کوفہ کو ان کی امداد پر آمادہ کرنے کے لیے کوفہ تشریف لے گئے۔ انہی ایام میں حضرت ابو موسیٰ اشعری مسلمانوں کو خانہ جنگی اور فتنہ فساد سے روکنے کے لیے کوفہ آئے ہوئے تھے اور جامع مسجد کوفہ میں تقریر کر رہے تھے کہ برادران کوفہ، تم لوگ عرب کی بنیاد بن جاؤ تاکہ مظلوم اور خوفزدہ تمہارے دامن میں پناہ لے۔ لوگوں فتنہ اٹھتے وقت پہچان نہیں پڑتا بلکہ مشتبہ رہتا ہے، فروغ ہونے کے بعد اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، معلوم نہیں یہ فتنہ کہاں سے اٹھا ہے اور کس نے اٹھایا ہے، اس لیے تم لوگ اپنی تلواریں نیام میں کر لو، نیزے کے پھل نکال ڈالو، کمانوں کے چلے کاٹ دو اور گھروں کے اندرونی حصے میں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں، فتنے کے زمانے میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت حسن نے مسجد پہنچ کر یہ تقریر سنی تو حضرت ابو موسیٰ کو روک دیا اور فرمایا، تم یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں میں آئے چلے جاؤ، اور خود ممبر پر چڑھ کر اہل کوفہ کو حضرت علی کی امداد پر ابھارا۔ چنانچہ آپ کی دعوت اور حجر بن عدی کندی کی تقریر پر 9650 کوفی حضرت علی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت حسن ان سب کو لے کر مقام ذی وقار میں حضرت علی سے مل گئے اور جنگ کے فیصلے تک برابر ساتھ رہے۔ جمل کے بعد صفین کا قیامت خیز معرکہ ہوا، اس میں بھی آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے۔ التوائے جنگ پر جو عہد نامہ مرتب ہوا تھا اس میں شاہد تھے۔ حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کے مقبوضہ علاقے کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن کی طرف تھیں۔ چنانچہ والد بزرگوار کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد تشریف لائے، مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے، آپ نے ان سے بیعت لی اور بیعت کے بعد حسب ذیل تقریر ارشاد فرمائی۔ جناب امیر و امیر معاویہ میں بہت قدیم اختلاف چلا آ رہا تھا۔ امیر معاویہ ان کی حمایت ہی میں عالم اسلامی پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن جناب امیر کی زندگی میں یہ خواب منت کش تعبیر نہ ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کا یہ جذبہ دفعات نہایت شدت کے ساتھ ابھر آیا۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ معلوم تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح پسند ہے اور جنگ و جدال اور دل سے ناپسند کرتے تھے، اور واقعہ بھی یہی تھا۔ حضرت حسن کو قتل و خون ریزی سے شدید نفرت تھی اور اس قیمت پر وہ خلافت لینے پر آمادہ نہ تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس کو آپ نے پورا فرما دیا تھا۔ آپ کے مدائن چلے آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عامر کو موقع مل گیا، اس نے بڑھ کر مدائن میں گھیر لیا۔ حضرت حسن پہلے ہی سے امیر معاویہ سے صلح کرنے پر آمادہ تھے۔ اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کر دیا اور چند شرائط پر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا، اور یہ شرائط عبداللہ بن عامر نے ذریعے سے امیر معاویہ کے پاس بھجوائی، جو حسب ذیل ہے: کوئی عراقی محض بغض و کینہ کی وجہ سے نہ پکڑا جائے گا۔ اب یہ شرائط تھی: بلا استثناء سب کو امان دی جائے گی، عراقیوں کے بغاوت کو انگیز کیا جائے گا، یہ حواس کا کل خراج حسن رضی اللہ تعالیٰ کے مخصوص کر دیا جائے گا، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 2 لاکھ سالانہ الہدہ دیا جائے گا، بنی ہاشم کو صلاۃ و عطیہ بھی بنی عبد الشمس بنی امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔ عبداللہ بن عامر نے یہ شرائط امیر معاویہ کے پاس بھجوا دی، انہوں نے بلا کسی ترمیم کے تمام شرائط منظور کر لی اور اپنے قلم سے ان کی منظوری لکھ دی، اپنی مہریں ثبت کر دی، موازنہ مائد کی شرطیں شہادتیں لکھوا کر حضرت حسن کے پاس بھجوا دی۔ حضرت حسن و امیر معاویہ کی مصالحت کے بعد عمر بن عاص نے، جو امیر معاویہ کے ہمراہ تھے، ان سے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ مجمع عام میں حسن رضی اللہ تعالیٰ سے دستبرداری کا اعلان کروا دو تاکہ لوگ خود ان کی زبان سے اس کو سن لیں، مگر امیر معاویہ مزید حجت مناسب نہ سمجھتے تھے، اس لیے پہلے اس پر آمادہ نہ ہوئے، مگر جب عمر بن عاص نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے حضرت حسن سے درخواست کی کہ وہ برسر عام دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ امیر معاویہ کے اس فرمائش پر حضرت حسن نے مجمع عام میں حسب ذیل تقریر فرمائی: اما بعد لوگوں، خدا نے ہمارے عقلوں سے تمہاری ہدایت اور پچھلوں سے تمہاری خونریزی کا کرائی۔ دنائیوں میں بہترین دنائی تقویٰ اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بدعمالیاں ہیں۔ یہ امر خلافت جو ہمارے اور حضرت معاویہ کے درمیان متنازع فی ہے، یا وہ اس کے حقدار ہیں یا میں، دونوں صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تم لوگوں کی خون ریزی سے بچنے کے لیے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: خلافت تمہارے لیے فتنہ اور چند روزہ سرمایہ ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا: بس کیجیے، اس قدر کافی ہے،
اور عمر بن عاص سے کہا کہ تم مجھے یہی سنوانا چاہتے تھے۔ اس ختم الفتن دست برداری کے بعد حضرت حسن اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ رسول چلے گئے۔ اس طرح حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوگی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں صلح کرائے گا۔ دست درباری کے بعد حضرت حسن آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے متعلق عام طور پر غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ امیر معاویہ کے اشارے سے دیا گیا تھا، جو سراسر غلط ہے۔ سم قاتل تھا۔ قلب اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا۔ فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، مگر ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنو امیہ مزاحم ہوں گے، اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا، اور بقی اور غرقت کے غور غریباں میں دفن کر دینا، یعنی اپنی والدہ کے پہلو میں انہوں نے وصیت کی تھی۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد با اختلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں اس بوریہ نشین مسند بے نیازی نے اس دنیا دنی کو خیر باد کہا۔ وفات کے وقت 47 یا 48 سال کی عمر تھی۔ وفات کے بعد حضرت حسین نے وصیت کے مطابق دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت مانگی۔ آپ نے پھر فراخ دلی کے ساتھ جو ہے مرحمت فرمائی۔ اس موقع پر بھی حرم نبوی کے دشمنوں نے ایک روایت مشہور کر دی کہ حضرت عائشہ نے اجازت نہیں دی تھی، وہ حضرت حسن کے روضہ نبوی میں دفن ہونے میں مزاحم ہوئی تھی، مگر یہ روایت بھی امیر معاویہ کی شرائط کی طرح حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے، جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ لیکن حضرت حسن کا خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن کو کسی طرح روضہ نبوی میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے عثمان رضی کو یہاں دفن نہ ہونے دیا اور حسن کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے مقابلہ کرنا چاہا۔ مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور قریب تھا کہ پھر ایک مرتبہ مدینے کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالہ زار بن جائے کہ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ اپنے رسول کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر حسین سے کہا کہ اس کے لیے کشت و خون سے کیا فائدہ۔ حسن کی وصیت بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس پر حضرت حسین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن عاص عامل مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک جسد مبارک جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں سپرد خاک کی گئی۔ حضرت حسن کا روضہ نبوی کے بجائے بقیع کے غور غریبہ میں دفن کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا۔ جس پیکر صلح و معاشرتی نے زندگی میں مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جاؤ چشم حاصل کرنا پسند نہ کیا، وہ خون ریزی سے بچنے کے لیے سلطنت و حکومت جیسی چیز کو ٹھکرا کر عزت و نشینی کی زندگی اختیار کی۔ حضرت حسن کی رحلت معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ صلح و مسالمت کا ماتم تھا، علم و عفو کا ماتم تھا، صبر و تحمل کا ماتم تھا، استغنا و بے نیازی کا ماتم تھا، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا۔ اس لیے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صف ماتم بچ گئی، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگوں آج خوب رو لو کہ رسول کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا۔ ثعلبہ بن ابی مالک جو مٹی میں شریک تھے راوی ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنا ازدحام تھا کہ اگر سوئی جیسی مہین چیز بھی پھینکی جاتی تو کثرت ازدحام سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن صورت و سیرت دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، خصوصاً صورت میں بالکل ہم شیبہ تھے، لیکن بیویوں سے برتاؤ جب عورت آپ کے حبالہ عقد میں رہتی تھی اس سے بڑی محبت اور اس کی بڑی قدر افزائی فرماتے تھے۔ چنانچہ جب ناگزیر اسباق بنا پر کسی عورت سے قطع تعلق کرتے تھے تو آپ کے حسن سلوک اور محبت کی یاد برابر اس کے دل میں رہتی تھی، یعنی اگر کسی سے بیوی سے کوئی اختلاف بھی ہو جاتا تھا لیکن دل سے اس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک فزاری اور ایک ازدی عورت کو رجی طلاق دی اور اس کی ولد ہی کے لیے 10,000 نقد اور 1 مشکیزہ شہد بھیجا اور غلام کو ہدایت کر دی کہ اس کے جواب میں وہ جو کچھ کہیں اس کو یاد رکھنا۔
بازاری عورت کو جب یہ خطیر رقم ملی تو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور بارک اللہ فی و جزاہ خیرن کہا، لیکن جب اصلی عورت کو ملی تو یہ تحفہ دے کر اس کے دل پر چوٹ لگی اور بے اختیار یہ حسرت بھرا فریقہ مسئلہ زبان سے نکل آیا، متاع قلیل من حبیبی فارغ جدا، ہونے والی دوست کے مقابلے میں یہ متاع حقیر بے غلام نے اگر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے عزیز عورت سے رجعت کر لی، یعنی دوبارہ رجوع کر لیا آپ نے اس سے۔ حضرت حسن نے ساری عمر نہایت فراغت بلکہ عیش کے ساتھ زندگی بسر کی۔ حضرت عمر نے جب صحابہ کے وظائف مقرر کیے اور حضرت علی کا 5000 ماہوار مقرر کیا تو آپ کے ساتھ حضرت حسن کا بھی، جو اگرچہ اس زمرے میں نہ آتے تھے، حضور کی قرابت کے لحاظ سے 5000 ماہوار مقرر فرمایا، انہیں برابر ملتا رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ وظائف برابر جاری رہے۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خود ہی خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کے وقت حواس کا پورا خراج اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا، اس لیے شروع سے آخر تک آپ نے بڑی راحت اور آرام کی زندگی فرمائی۔ حضور کی وفات کے وقت حضرت حسن کی عمر 8 سال تھی، زیادہ نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنی سی عمر میں براہ راست فیضان نبوی سے زیادہ بہرہ یاب ہونے کا کیا موقع مل سکتا ہے، تاہم آپ جس خانوادے کا چشم چراغ تھے اور جس باپ کے آغوش میں تربیت پائی تھی، وہ علوم مذہبی کا سرچشمہ اور علم و عمل کا مجمع البحرین تھا، اس لیے گزرا اس آفتاب علم پر تو سے حسن رضی اللہ عنہ بھی مستفید ہوئے۔ چنانچہ حضور کی وفات کے بعد مدینہ میں جو جماعت علم و افتاء کے منصب پر فائز تھی، اس میں ایک آپ کی ذات گرامی بھی تھی، البتہ آپ کے فتاوی کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ کی مرومیات کی تعداد کل 13 ہے اور اس میں سے بھی زیادہ تر حضرت علی اور ہند سے مروی ہیں۔ آپ کے زمرہ روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ، حسن بن حسن عبداللہ، ابو جعفر، جبیر بن نذیر، اکرمہ، محمد بن سیرین اور سفیان بن لیل وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حضرت حسن کا لقب تھا شیب رسول اللہ۔ یہ مشابہت محض ظاہری اوضاع و جوارح تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ کی ذات باطنہ اور معنوی لحاظ سے بھی اسوہ نبی کا نمونہ تھی۔ یوں تو آپ تمام مکارم اخلاق کا پیکر مجسم تھے، لیکن زبد و ورع و دنیاوی جاہ و چشم سے بے نیازی و بے تعلقی آپ کا ایسا خاص و امتیازی وصف تھا جس میں آپ کا کوئی حریف نہیں تھا۔ در حقیقت جس استغنا اور بے نیازی کا ظہور آپ کی ذات گرامی سے ہوا، وہ نوع انسانی کے لیے ایک معجزہ ہے۔ عموماً کثرت سلطنت کی تعمیر انسانی خون سے ہوتی ہے، لیکن حضرت حسن نے ایک ملتی ہوئی عظیم الشان سلطنت کو محض چند انسانوں کے خون کی خاطر چھوڑ دیا۔ غالباً تاریخ ایسی مثالیں کم پیش کر سکتی ہے۔ اگر شیخین کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس کا صفحہ صفحہ مسلمانوں کے خون سے رنگین نظر آئے گا، اور ابھی تک عرب کی زمین مسلمانوں کا خون چاہتی تھی، لیکن یہ فخر صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مقرر ہو چکا تھا کہ وہ سلطنت حکومت کو ٹھکرا کر امت مسلمہ کو تباہی سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا فرمائے۔ عبادت الہی آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا اور وقت کا بڑا حصہ آپ اس میں صرف فرماتے تھے۔ امیر معاویہ نے ایک شخص سے آپ کے حالات دریافت کیے، اس نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے، دن چڑھے چاش پڑھ کر امہات المومنین کے پاس سلام کرنے کو جاتے، پھر گھر ہو کر مسجد چلے جاتے۔ مکہ کے زمانے قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں باجماعت نماز ادا کرتے تھے، نماز کے بعد طواف میں مشغول ہو جاتے۔ ابو سعید راوی ہیں کہ حضرت حسن و حسین نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف کے ساتھ پھیرے کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ دونوں خانزادے نبی کے چشم و چراغ ہیں تو شاقان جمال اور چاروں طرف سے پروانہ وار ٹوٹ پڑے اور بھیڑ کی وجہ سے راستہ رک گیا۔ حضرت حسین اس ہجوم میں گر گئے۔ حضرت حسن نے ایک رکانی کی مدد سے انہیں ہجوم سے چھڑایا، ایک ترتیب پر سورہ کاف لکھواتی، روزانہ سوتے وقت اسے تلاوت فرماتے اور بیویوں کے ساتھ تشریف لے جاتے، ہر طرح کی سواریاں رکھتے ہوئے پیادہ حج کرتے تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن نے متعدد حج یا پیادہ کیے، فرماتے ہیں کہ مجھے خدا سے حجاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھر پہ پیادہ نہ جاؤں۔ صدقہ خیرات و فیاض سرچشمی آپ کا خاندانی وصف تھا، لیکن جس فیاضی سے آپ خدا کی راہ میں اپنی دولت و مال و متاع لٹاتے تھے، اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ 3 مرتبہ آپ اپنے کل مال کا آدھا حصہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں، اور تصنیف میں اتنی شدت کہ 2 جوتوں میں سے ایک جوتا بھی خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا 10,000 درہم کے لیے دعا کر رہا تھا، آپ نے سن لیا، گھر جا کر اس کے پاس 10,000 نقد بھجوا دیا۔
آپ کی اس فیاضی سے دوست و دشمن یکساں فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ عشق مدینہ یہ حضرت علی کا دشمن تھا۔ اس نے پاس زاد زرہ اور سواری نہ تھی۔ اس نے مدینہ والوں سے سوال کیا۔ کسی نے کہا یہاں حسن سے بڑھ کر کوئی فیاض نہیں، اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے سواری اور زاد راہ دونوں کا انتظام کر دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ کیوں سلوک کیا جو آپ کے والد بزرگوار دونوں سے بغض رکھتا ہے؟ فرمایا کہ اپنی آبرو نہ بچاؤں، لیکن آپ کی دولت سے وہی لوگ متمتع ہوتے تھے جو در حقیقت اس کے مستحق ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک بڑی رقم فقراء و مساکین کے لیے جمع کی۔ حضرت علی نے اس کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ لوگ سمجھے کہ اعلان صلاح عام ہے، اس لیے جوک در جوک جمع ہونے لگے۔ آدمیوں کی یہ بھیڑ دیکھ کر حضرت حسن نے اعلان کیا کہ یہ رقم صرف فقراء و مساکین کے لیے ہے۔ اس اعلان پر تقریباً آدھے آدمی چھوٹ گئے اور سب سے پہلے اشعث بن قیس نے حصہ پایا۔ اس فیاضی کے ساتھ آپ حد درجے خوش خلق بھی تھے، اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسین کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر گیا۔ آپ نے معتکف تھے اس لیے معذرت کر دی۔ یہاں سے جواب پا کر وہ حضرت حسن کے پاس آئے۔ آپ بھی معتکف تھے مگر اعتکاف سے نکل کے اس کی حاجت پوری کر دی۔ لوگوں نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے اعتکاف کا عذر کیا تھا۔ فرمایا خدا کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت پوری کر دینا میری نزدیک 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ ایک دن آپ طواف کر رہے تھے، اسی حالت میں ایک شخص نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے ساتھ لے جانا چاہا۔ آپ طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو گئے، اور جب اس کی ضرورت پوری کر کے واپس ہوئے تو کسی حاسد نے اعتراض کیا۔ آپ طواف چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے گئے۔ فرمایا حضور کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جانے والے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں پوری ہوتی تو بھی ایک عمرے کا۔ ایسے ہی صورت میں کسی طرح نہ جاتا، میں نے طواف کی بجائے ایک پورے حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یوں تو حضرت حسنین کریمین کی ذات گرامی مجمع فضائل تھی، مگر حضور کی غیر معمولی محبت شفقت آپ کی فضیلت کا نمایاں باب ہے۔ کتب احادیث و سیر کے ابواب فضائل ان دونوں کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ فضائل نقل کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور کو دونوں بھائیوں کے ساتھ یکساں محبت تھی، اس لیے بعض امتیازی انفرادی فضائل کے علاوہ عموماً و بیشتر دونوں کے فضائل اس طرح مشترک ہیں کہ ان دونوں کا جدا کر کے لکھنا مشکل ہے، اس لیے دونوں کے فضائل لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضور کو اپنے تمام اہل بیت میں حضرت حسنین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں مجھ کو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ خدا سے بھی اپنے محبوبوں کے ساتھ محبت کرنے کی دعا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینکا کے بازار میں لوٹا تو آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر میں دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور رسول سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا خدایا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی انہیں محبوب رکھ، تو بھی ان کو محبوب رکھ اور ان کے محبوب رکھنے والوں کو بھی محبوب رکھ۔ دوسری روایت میں ان کا بیان ہے کہ شخص حسن کو اس وقت سے میں محبوب رکھتا ہوں جب میں نے ان کو رسول کی گود میں دیکھا۔ یہ ریش مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے اور رسول اپنی زبان کے منہ میں دے کر فرماتے تھے خدایا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی محبوب رکھ۔ عبادت کے موقع پر بھی حسن و حسین کے دیکھ کر ضبط نہ کر سکتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین سرخ قمیض پہنے ہوئے خرامہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا خدا نے سچ کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ان دونوں بچوں کے خرامہ آتے ہوئے دیکھ کر میں ضبط نہ کر سکا اور خطبہ توڑ کر ان کو اٹھا لیا۔ حسن و حسین نماز پڑھنے ہی کی حالت میں آپ کے ساتھ طفلانہ شوخیاں کرتے تھے، لیکن آپ نے نہ انہیں روکتے تھے اور نہ ان کی شوخیوں پر خفا ہوتے تھے، بلکہ ان کی طفلانہ اداؤں کو پورا کرنے میں امداد دیتے تھے۔ حضور نماز پڑھتے وقت رکوع میں جاتے تو حسن حسین دونوں ٹانگوں کے اندر گھس جاتے، آپ ان دونوں کو نکلنے کے لیے ٹانگیں پھیلا کر راستہ بنا دیتے۔ اب سجدے میں ہوتے تو دونوں جسد کر کے پشت مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک دونوں خود سے نہ اتر جاتے۔ دھوج مبارک پر سوار کر کے کھلانے کے لیے نکلتے۔ ایک مرتبہ آپ حسن رضی کو کندھے پر لے کر نکلے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا میاں صاحبزادے کیا اچھی سواری ہے۔ حضور نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ کبھی کبھی دونوں کو چادر میں چھپائے ہوئے باہر تشریف لاتے۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شب کو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت سے گیا، آپ کوئی چیز چادر میں چھپائے ہوئے تشریف لائے۔ میں اپنی ضرورت پوری کر چکا تو پوچھا آپ چادر میں کیا چھپائے ہیں؟ آپ نے چادر ہٹا دی تو اس میں سے حسن حسین برآمد ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بچے اور میری لڑکی کے لڑکے ہیں، خدایا میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں۔ نبوت کی حیثیت کو چھوڑ کر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت کا تعلق ہے، حسن حسین کی ذات گویا ذات محمد کا جزو تھی۔ یعلی بن مرہ
راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو شخص حسین کو دوست رکھتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ حسین اس بات کی ایک ثبت ہے۔ حسن و حسین کو آپ اپنے جنت کے گل خاندان فرماتے تھے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن حسین میرے جنت کے 2 پھول ہیں۔ حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حذیفہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ میری آواز سن کر آپ نے فرمایا کون حذیفہ؟ میں نے عرض کیا جی۔ فرمایا خدا تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت کرے، تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ دیکھو ابھی یہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس کو خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ مجھے سلام کہے اور مجھے بشارت دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی اور حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تھی حضرت امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ حالات و واقعات جو ان کی زندگی میں واقعات بڑے پیش آئے، خلافت کا، صلح کا، ان کی وفات کا، ان کے فضائل و مناقب کا۔ تو وہ مختصر حالات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ بات تو اس سے زیادہ بہت لمبی